السلام علیکم۔ بنت مومن اردو سٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ دل کو دہلا دینے والی ایک نہایت ہی سنسنی خیز کہانی ہے۔ مایا، بہت خوبصورت ہو تم، اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بال بھی بہت خوبصورت دیے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے تم نے اپنے اس خوبصورت چہرے پر یہ بال کھلے چھوڑے تو وہ تو تمہارا دیوانہ ہی ہو جائے گا۔ اس بات پر مایا مسکرائی۔ بس کرو خدیجہ، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی میری اس خوبصورتی پر مرا ہو یا پھر میرے ان لمبے سنہرے بالوں پر۔ اچھا چھوڑو، چلو سر سالم کے پاس چلتے ہیں ان سے سگنیچرز لینے کے لیے اور کچھ بیسٹ وشز لینے کے لیے، پھر جانے کب ہمیں اسکول میں آنا نصیب ہو۔ مایا کراچی کی ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی تھی۔ یہ اسکول میں اس کا لاسٹ ڈے تھا۔ میٹرک کے بچوں کے امتحانات ہو چکے تھے اور یہ ان کی الوداعی تقریب تھی جب خدیجہ مایا سے یہ سب باتیں کر رہی تھی۔ 2 ماہ کی لمبی چھٹیوں کے بعد مایا نے اپنا داخلہ ایک گورنمنٹ کالج میں کروایا۔ مایا والدین کی صرف اکلوتی بیٹی تھی۔ مایا کے والد کمپنی میں ملازمت کرتے تھے اور والدہ ایک گھریلو خاتون تھی۔ مایا ایک کھلے مزاج کی لڑکی تھی۔ وہ جلدی گھبرانے والوں میں سے نہ تھی۔ اس نے اپنی پڑھائی میں کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، لیکن اس کا کانفیڈنس لیول 100% تھا۔ یہ کالج میں مایا کا پہلا دن تھا۔ مایا خود کو بہت ہی بولڈ دکھاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کالج کے پہلے دن وہ کھلے بالوں کے ساتھ کالج گئی، پلکوں پر ہلکا سا مسکارا لگائے، آنکھوں میں ڈھیر سارا کاجل اور بہت سا پرفیوم لگا کر وہ کالج گئی۔ راستے میں تو وہ اپنے بالوں کو باندھ کر جاتی، لیکن جیسے ہی کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہوتی تو اپنے بالوں کو کھول کر لہراتی۔ کالج کے پہلے دن ہی اس کی کافی سہیلیاں بن گئی تھیں، جن میں سے ایک طیبہ اور ایک فاقیہ تھی۔ وہ دونوں مایا کی خوبصورتی اور اس کے بالوں سے بہت متاثر تھیں۔ وہ مایا سے روزانہ کہتی تھی کہ مایا، ماشاءاللہ تمہارے بال اتنے خوبصورت ہیں اور تم خود بھی بہت خوبصورت ہو، اتنا پرفیوم لگا کر ان درختوں کے نیچے نہ جایا کرو۔ میں طیبہ کہتی، ہاں مایا، میری ماما کہتی ہیں کہ درختوں میں جنات ہوتے ہیں اور لڑکیوں کو پرفیومز اور کھلے بالوں کے ساتھ درختوں کے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ اتنے میں فاقیہ کہنے لگی، ہاں مایا، میں نے سنا ہے کہ کالج بہت ہی زیادہ عصیبی ہے۔ بہت سی لڑکیوں کی اس کالج میں جان جا چکی ہے اور ان کی موت کی وجہ کسی چیز سے خوفزدہ ہونا تھا۔ مایا اب ان کی بے تکی باتوں سے بیزار ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، بس کر دو، یو گائز آر بورنگ می اینڈ لسن۔ یہ سب فالتو کی باتیں ہیں، کوئی جن میں نہیں ہوتے۔ اگر جن ہیں تو ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ یہ سب باتیں قصے کہانیوں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ سو ان ریالٹی نتھنگ لائک دیٹ ہیپنز، پلیز موو آن۔ یہ کہتے ہوئے مایا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مایا اس وقت طیبہ اور فاقیہ کے ساتھ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ درخت اس کالج میں انگریزوں کے زمانے کا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کالج سے چھٹی ہو گئی۔ مایا کا گھر کالج سے 5-10 منٹ کی دوری پر تھا۔ راستے میں طیبہ کا گھر بھی آتا تھا تو دونوں چھٹی کے وقت ایک ساتھ ہی چلے جاتی۔ کالج میں اس کی پڑھائی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ طیبہ اور مایا باتیں کرتے ہوئے راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک مایا کو اپنے کندھوں پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ جسم میں بہت ہی زیادہ تھکاوٹ شروع ہو گئی تھی۔ کندھوں پر بوجھ کے ساتھ ساتھ اب مایا کے سر میں بھی شدید درد شروع ہو چکی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسے نظر بد لگ گئی ہو۔ طیبہ کو مایا کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے مایا سے پوچھا، مایا، تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں طیبہ، میں ٹھیک ہوں، بس تمہارا گھر آ چکا ہے، تم جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے طیبہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ ادھر مایا بہت مشکلوں سے گھر تک پہنچتی ہے۔ گھر پر جاتے ہی مایا کی والدہ اپنے پڑوسیوں کے گھر تعزیت کرنے کے لیے جا رہی تھیں۔
انہوں نے مایا سے کہا کہ برابر میں فوتگی ہو گئی ہے، میں ان کے ہاں جا رہی ہوں تو دروازہ اچھے سے بند کر لینا۔ میں چابی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، کھانا کھا لینا میں نے تیار کر لیا ہے، میں 1-8 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ مایا اپنی والدہ سے کہتی ہے، جی ماما آپ فکر نہ کریں۔ مایا اپنے گھر کا دروازہ اچھے سے بند کر دیتی ہے۔ مایا بہت تھکی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے اپنی تھکان دور کرنے کے لیے شاور لیا، پھر کچن میں کھانا کھانے کے لیے گئی۔ سر میں شدید درد کی وجہ سے اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا، لیکن بھوک اتنی تھی کہ ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے کھانا کھانے لگی۔ اتنے میں باہر صحن سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے صحن میں کوئی پہاڑ آ کر گر چکا ہو۔ مایا کی تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ پل بھر میں وہ سب کچھ بھول گئی کہ اسے جسم میں کتنی تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے اب صرف اس آواز کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ مایا فوراً صحن کی طرف بھاگی، یہ دیکھنے آیا ہوا کیا ہے۔ مایا صحن میں آئی۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے تو زمین ہی نہیں رہی۔ مایا کی سانسیں رک گئی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ جب مایا بے حد ڈر گئی تھی۔ اس 18-19 سالوں کی زندگی میں مایا آج تک اتنا نہیں ڈری تھی۔ اس کے سامنے ایک بے حد خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ وہ نوجوان مایا کو بہت پر اصرار انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوابوں کے شہزادوں کی طرح تھا، بے حد خوبصورت، پرکشش، کہ جس کی تعریف کرنے کے لیے آپ کو الفاظ ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مایا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، گویا وہ پردے سے باہر آ جائے گا، لیکن مایا کو معلوم تھا کہ ماما کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر گھر کے گیٹ پر ڈالی، دیکھا تو گیٹ بند تھا۔ مایا نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ تم اندر کیسے آئے؟ دروازہ تو بند ہے نا؟ دیکھو میں باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو کہ تم سے ڈر جاؤں، نکل جاؤ یہاں سے۔ ادھر جبران اسے کہتا ہے، اچھا تو یہ بات ہے، بہادر لڑکیاں تو مجھے بہت پسند ہے۔ مایا کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تو پاس میں ہی ایک وائپر پڑا ہوا تھا۔ مایا نے فوراً وائپر پکڑا۔ جبران بولا، اچھا تو اب تم اس سے میری پٹائی کرو گی؟ مایا نے جبران کو بہت دھمکیاں دی، بہت ڈرانے کی کوشش کی، لیکن وہ سب بے سود تھا۔ مایا نے کہا، ہاں تم چلے جاؤ، نہیں تو تم یہاں سے صحیح سلامت واپس نہیں جا سکو گے۔ میری امی پڑوس میں ہی گئی ہیں، بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے، نہیں تو ماما پولیس کو بلا لیں گی۔ جبران خاموشی سے کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ کہنے لگا، تم مجھے نہیں نکال سکتی مایا، اور نہ ہی تم مجھے پکڑ سکتی ہو۔ تم نہیں بلکہ کوئی بھی میری مرضی کے بغیر مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ مایا جبران کو وائپر سے مارتی ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ وائپر جبران سے ہوتا ہوا گزر جاتا، لیکن اس کا وار خالی جاتا۔ مایا یہ دیکھ کر مزید گھبرا گئی۔ دیکھا تم نے مایا، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ مایا بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن ان سب کے باوجود وہ جبران سے کہنے لگی، دیکھو بدتمیز انسان، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے اس بات سے کوئی واسطہ نہیں، شرافت سے میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں، مجھے تمہاری ان فضول باتوں سے کوئی واسطہ نہیں، اور جنات انسانوں کے بیچ میں نہیں ہوتے۔ So for your kind information، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ابھی مایا یہ سب باتیں کر رہی تھی کہ جبران کی صورت آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگی۔ درمیانہ قد، پورے جسم پر لمبے لمبے سیاہ بالوں کی وجہ سے چہرہ نمایاں ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔
بڑے بڑے سفید چمکتے ہوئے دانت، سفید آنکھیں۔ خوبصورت جبران اب ایک بدصورت درندے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مایا جبران کو دیکھتے ہی زمین پر گر پڑی۔ جبران دراصل اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مایا اس کی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جبران نے اس کو یہ ظاہر کیا کہ وہ ایک انسان نہیں، ایک جن زادہ ہے۔ مایا کی امی جب گھر آئی تو بیٹی کو زمین پر گرا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہیں لگا کہ پڑھائی کے بوجھ کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے۔ مایا کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی امی سے رہا نہ گیا۔ مایا کے والد کو بلوا کر مایا کو اسی بے ہوشی کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ چیک اپ کے بعد جب مایا ہوش میں آئی تو والدہ نے بہت پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ تم صحن کے بیچوں بیچ گری پڑی تھی۔ مایا کافی دیر سوچتی رہی، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کمزوری کی وجہ سے مایا بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن دراصل ایسا کوئی معاملہ نہ تھا۔ مایا جب گھر گئی تو رات وہی سب کچھ اسے دوبارہ خواب میں نظر آیا۔ مایا گھبرا کر اٹھی، دیکھا تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اس برے خواب کی وجہ سے اس کے دل میں کافی ڈر بیٹھ گیا تھا۔ مایا نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ یہ خواب روزانہ اسے یوں ہی آتا رہا، لیکن مایا نے کسی کو اس کے متعلق نہیں بتایا۔ ایک دن وہ طیبہ اور فاقیہ کو اپنے اس خواب کے متعلق بتانے لگی تو اسے لگا کہ کوئی ان دونوں کے پیچھے کھڑا اسے یہ سب باتیں بتانے سے منع کر رہا ہو۔ شام کے وقت چارپائی پر مایا چھت پر بیٹھے اپنے کالج کا کام کر رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی شخص اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا ہو۔ مایا نے خود کو انجان کر لیا۔ اتنے میں آواز آئی، ایک خوبصورت مردانہ آواز۔ مایا، میں جبران ہوں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے اتنی ہی محبت کرو۔ میں نے تمہیں کالج کے پہلے دن برگد کے درخت سے دیکھا تھا۔ تمہارے لمبے سنہرے بال، تمہاری بے لوث خوبصورتی مجھے پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ تم چاہ کر بھی مجھے اب خود سے جدا نہیں کر سکتی۔ بہتر ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ مایا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ روز کا وہ خواب جو وہ دیکھتی تھی وہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ اسے جبران کا خوبصورت چہرہ نہیں بلکہ وہ بدصورت درندے کی شکل یاد تھی، جسے سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مایا فوراً گھبرا کر چھت سے نیچے کمرے کی طرف بھاگی۔ جاتے ہی اس نے اپنی والدہ کو وہ سب کچھ بتانا چاہا۔ ماما، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ہاں بولو مایا۔ ماما، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ مجھے… مایا کی آواز حلق میں رہ گئی تھی جب اس نے دیکھا کہ جبران چھت کا پنکھا اس کی والدہ پر گرانے جا رہا ہے۔ جبران نے کہا، مایا، اگر تم نے میرے متعلق کسی کو کچھ بھی بتایا تو اس کا انجام اس کی موت ہے اور ان سب کی ذمہ دار تم ہوگی، اور میں سب سے پہلے تمہارے والدین کو ہی ختم کروں گا جو تمہارا اکلوتا سہارا ہے۔ اگر تم نے مجھ سے محبت نہیں کی تو میں ان دونوں کو ہی مار دوں گا۔ مایا یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ وہ ساری رات یوں ہی جاگتے ہوئے گزار دیتی۔ جبران رات کو 12 بجے کے بعد ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں آتا اور مایا سے ڈھیروں باتیں کرتا۔ مایا یوں ہی سر جھکائے نہ چاہتے ہوئے اس کی باتوں کو سنتی رہتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال گزر چکا تھا۔ مایا اب بھی جبران سے راتوں کو باتیں کرتی۔ جبران کی پیار بھری گفتگو، خوشگوار انداز مایا کو بہت پسند آنے لگا تھا۔ وہ مایا کو بہت پیار سے پکارتا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں محبت تھی۔
اس کی محبت کا احساس دنیا کے تمام احساسات سے مختلف تھا۔ اس کا ہونا اب مایا کو بہت پسند تھا۔ مایا اب اس کے آنے کی روزانہ منتظر رہتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مایا بھی جبران کی اس خوبصورت صورت کی وجہ سے اس کی محبت میں آ چکی تھی۔ جبران نے مایا سے کہا کہ وہ مایا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی مایا بہت خوش ہو گئی۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ وہ ایک آدم ذات ہے اور جبران ایک آتشی مخلوق۔ ان دونوں کا ملاپ کبھی ممکن نہیں۔ ادھر مایا کے والدین بھی اب مایا کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگے تھے۔ جبران انسانی روپ میں مایا کے والدین کے سامنے آیا۔ جبران ویسے تو ایک جن زادہ تھا، لیکن وہ ایک نہایت ہی امیر جن زادہ تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ جس جگہ رہتا تھا وہ سونے چاندی کے بہت سارے خزانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جبران کی ظاہری طبع دیکھ کر مایا کے والدین اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ جبران کا رشتہ اس کی ایک بہن آرزو لے کر آئی۔ آرزو نے مایا کے والدین سے کہا کہ ان کے والدین انتقال کر گئے ہیں اور میری شادی ہو چکی ہے، اب وہ اپنے بھائی کا گھر بسانا چاہتی ہے۔ چند ہفتوں بعد ہی مایا اور جبران کی شادی ہو گئی۔ جبران مایا کو اب ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ مایا سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے مایا سے کہا، مایا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں انسانی روپ میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے جان سے ماروں۔ تمہاری اور میری محبت ایک ہونے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ مایا جبران کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی۔ پہلے تو اس نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ ایک آتشی مخلوق ہے اس سے شادی کر لی، اور اب وہ اس کے کہنے پر جان دینے جا رہی تھی۔ مایا نے محبت بھری نظر جبران پر ڈالتے ہوئے کہا، جبران، تم مجھے ایک بار نہیں 1000 بار مار سکتے ہو، میں تمہارے لیے ہر دفعہ اپنی جان دے سکتی ہوں۔ یہ سنتے ہی جبران نے اپنے ہاتھوں کو مایا کے گلے کی طرف بڑھائے، لیکن جیسے ہی اس نے مایا کے ہونٹوں پر اپنے لیے پیار بھری مسکراہٹ دیکھی، اس کی آنکھوں میں چھپی اپنے لیے محبت دیکھی، تو جبران سے یہ سب نہ ہو پایا۔ جبران بہت رونے لگا۔ مایا نے جبران سے کہا، کیوں رو رہے ہو جبران؟ مجھے تمہارا یوں رونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ جبران نے کہا، مایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارنا پڑ رہا ہے، اور یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہے۔ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کیسے اپنے ہاتھوں سے تکلیف دے سکتا ہوں؟ مایا نے کہا، کوئی بات نہیں جبران، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ تم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سمندر لے جانا اور میری جان خود بخود ہی نکل جائے گی۔ تمہیں اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا، اور یوں میری جان بھی نکل جائے گی۔ جبران ایک لمحے میں اسے سمندر کے پاس لے آتا ہے۔ وہ مایا کا ہاتھ پکڑ کر سمندر میں جانے لگا۔ جبران نے جاتے ہوئے مایا سے کہا، مایا، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے میری محبت کو قبول کیا۔ ایک آدم ذات ہوتے ہوئے تم نے ایک جن زادے کو فوقیت دی۔ میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں قیامت والے دن اللہ سے تمہارا ہی ساتھ مانگوں گا۔ وہ مایا کو اپنے ساتھ سمندر میں لے جاتا ہے۔ سمندر کا پانی اب مایا کے سر کے اوپر آ چکا تھا۔ آسمان پر نظر آنے والے بادل اب غائب ہو چکے تھے۔ مایا کی آنکھوں سے روشنی اب آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی۔ اندھیرے پر اندھیرا تہ بتہ۔ سمندر کا اندھیرا اب مایا کو اپنے وجود میں لپیٹ رہا تھا۔ مایا، اٹھو، اٹھو مایا بیٹا، صبح ہو گئی ہے، اٹھ جاؤ۔ مایا فوراً اٹھتے ہی بیٹھ گئی اور ایک گہری سوچ میں چلی گئی کہ وہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا وہ خواب تھا یا حقیقت۔
مایا کو سب کچھ ایک صاف آئینے کی طرح یاد تھا، لیکن حیرت زدہ اس بات سے تھی کہ جو کچھ اس نے دیکھا وہ سب حقیقت کی طرح تھا۔ جبران، جبران، وہ ادھر ادھر آہستہ آہستہ جبران کو آوازیں دینے لگی، لیکن وہاں کوئی جبران نہیں تھا، صرف اس کا ایک احساس تھا۔ اب بھی اس کے کندھوں پر وہ عجیب سا بوجھ تھا، ایک غیر فطری وجود کا احساس آج بھی اس کے ارد گرد محسوس ہوتا تھا۔ اسے آج بھی یہی لگتا تھا کہ اس کی شادی جبران سے ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک جبران کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے لیے آنے والے ہر رشتے سے منع کرتی۔ والدین بھی اپنی بیٹی کی مرضی کو دیکھتے ہوئے اس پر زور زبردستی نہیں کرتے۔ اسے آج بھی امید ہے کہ جبران اس کی زندگی میں دوبارہ آئے گا، اور اس بار جبران اسے اپنی دنیا میں ضرور لے کر جائے گا۔ وہ جبران کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔